اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہل نیوز کرائم چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان AD عباسی۔ ناظرین، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں پراپرٹی ڈیلرز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ بیرون ممالک بھی اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہمارے جو یہاں کے ڈیلرز ہیں، خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک ڈیلرز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور ان میں اگر سب سے بڑا جو نام اگر لیا جائے تو وہ ملک ریاض صاحب کا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے پراپرٹی کے کام کو ایک نئی جدت دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بیریا ٹاؤن کے نام سے پورے پاکستان میں ان کا جو پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے۔ اور بیریا ٹاؤن اگر آپ دیکھیں جو راولپنڈی میں ہے، یہ سب سے پہلے ملک ریاض صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بزنس جو یہ پراپرٹی کا ہے اس میں ڈیلرز کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آتی رہی، جنہوں نے بیریا ٹاؤن میں بھی کام شروع کیا، اور وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز یا راولپنڈی یا پورے پاکستان میں جہاں بھی دیکھا جائے جو مین شہر تھے، بلکہ یہ بھی ہوا کہ بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بھی بنی۔ اس کے بعد ایک نیا نام جو ملک ریاض کا سامنے آیا تھا، اس کے بعد ایک جو نئی جدت ملی، اور آج پراپرٹی جو ہے وہ جو خاص طور پر جو پراپرٹی کا جو بزنس آپ کہہ سکتے ہیں، وہ واقعی ایک اہمیت اختیار کر چکا ہے پاکستان میں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے معروف و مشہور پراپرٹی ڈیلر، اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو میں سمجھتا ہوں ایمانداری ان کا ایک اس میں نام لیا جاتا ہے، اور لوگ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو بیرون ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تحصیل مری کا جو علاقہ ہے مسوٹ، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں اختر عباسی صاحب اور ارشد صاحب ہیں، وہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے۔ اختر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ان کا ایک اہم عہدہ ہے، اور جو راشد صاحب ہیں ان کے ساتھ میرا بھی بہت پرانا تعلق ہے۔ جب ہم نے ہل نیوز سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے ہمارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ کیا ایک الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور ان کے پیسے جو وہ بڑی مشکل سے کما کے بیرون ممالک لاتے تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اور لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں اچھے ڈیلرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، انہی میں ایک راشد عباسی صاحب ہیں۔ میں راشد صاحب سے پوچھوں گا کہ راشد صاحب، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جنرل مشرف کے دور میں جو پراپرٹی کا کام تھا وہ بہت عروج پر پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں ان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی کا کام اس ٹائم کس نوعیت کا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہل نیوز کی ٹیم، دیکھنے والے تمام میرے جو سامعین ہیں سب کو سلام، اور اسپیشل ایڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، گائے بگائے آپ آتے رہتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جہاں تک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، ریئل اسٹیٹ کا بزنس اس وقت ایک انڈسٹری کی صورت میں الحمدللہ آپ اختیار کر چکا ہے، اور آپ کے باہر سے آنے والے لوگ جو ہمارے آؤٹ آف کنٹری لوگ ہیں وہ تقریباً آلموسٹ جب بھی وہ آتے ہیں پاکستان میں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ مشرف دور کی آپ نے بات کی، مشرف دور میں اس پراپرٹی کا ایک عروج تھا، اور الحمدللہ تقریباً ہمارے سمیت بہت سارے لوگ مشرف دور میں ہی پراپرٹی میں جنہوں نے قدم رکھا اس فیلڈ میں اور کچھ بنایا، وہ مشرف دور میں ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد کا ذکر آپ کرتے ہیں تو پراپرٹی میں پیپل پارٹی کا جو دور تھا وہ بھی ہمیشہ سے اچھا ایک دور رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہمیشہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ جو بھی آتی رہی ہے، یہ ہمارا جو بزنس ہے اس میں بھائی صاحب ہوتا یہ ہے کہ بیسک اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے، نہ صرف پاکستان میں اس کے علاوہ بھی ترکی میں بھی الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کو ڈیل کر رہا ہوں، وہاں بھی میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، تو مطلب وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کام کے لیے اسٹیبلٹی ہمیں بڑی ضروری ہے جب تک آپ کی چیزیں اسٹیبل نہیں ہوگی، آپ کا کنٹری میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس وقت یہ کام نہیں چل سکتے کیونکہ باقی کھانے پینے یا باقی اشیاء جو ضروریات آپ کی ڈیلی کی چیزیں ہیں وہ تو آپ مینیج کرتے ہیں، اس کام میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں تبھی آپ کریں گے جب حالات آپ کے اسٹیبل ہوں گے۔ لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے راشد بھائی، اگر آپ پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے، آپ پہ اعتماد کریں گے تو لوگ اپنے انویسٹمنٹ کریں گے نا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کے ملک کے حالات اسٹیبل ہوں گے تو تب انویسٹر آئے گا اس وقت آپ کے ملک میں، جو بیرون ممالک کے جو انویسٹر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ۔ جی بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں، مین تو آپ کا سرمایہ وہی لوگ ہیں نا ملک میں،
جب وہ آئیں گے اسی صورت میں آئیں گے جب آپ کے ملک کے حالات سٹیبل ہوں گے نا. جب ملک کے حالات آپ کے جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں نا, ان حالات میں نا آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گورنمنٹ صبح جا رہی ہے شام جا رہی ہے نا, تو آپ کیوں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے نا. تو اسٹیبلٹی بیسک وہ مسٹ ہے اس کے لیے. جی اچھا, ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ترکی میں بھی آپ یہ پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں, اور بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جو وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہے, تو کیسا, اور بھی تو ممالک ہیں, تو ترکی ہی کیوں, اس کو ہی کیوں آپ نے اس کا چناؤ کیا؟ ترکی کے بھائی صاحب چناؤ اس لیے, ویسے تو خیر میں گھومنے پھرنے گیا تھا وزٹ کے لیے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسلم کنٹری ہے نا, ہماری وہاں پر الحمدللہ نا بڑی رسپیکٹ ہے, پاکستانی ہونے کے حوالے سے وہاں بڑی رسپیکٹ ہے. ترکی ہو, یو کے ہو, امریکہ ہو, کہیں بھی نا آپ مڈل ایسٹ میں ایون چلے جائیں, سب سے پہلے جو چیز انویسٹر ہے جس نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اس ملک میں نا مجھے کتنی ایک فیسلٹیشن نہ مل رہی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, یا وہاں جو ادارے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں نا وہ اس کو کیسے فیسلٹیٹ کرتے ہیں انویسٹر کو نا. تو ترکی میں نا اب الحمدللہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں نا کہ آپ کی جو محکمے یا باقی اداروں میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو اچھی فیسلٹیشن وہ دیتے ہیں آپ کو بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے. تو کنسٹرکشن کی وہاں کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ ظاہر پیسہ لگتا ہے اب جو کنسٹرکشن لوگ کر رہے ہیں, اور ترکی میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر کیا آج کل کی صورتحال ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے؟ کنسٹرکشن کے حوالے سے بھائی صاحب بہت الحمدللہ وہاں حالات بہت اچھے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اس وقت نا آپ کا پہلے چائنا سے ہوتا تھا نا, جو ٹریڈ ہوتی تھی ہماری ریئل اسٹیٹ کی جتنی بھی نا جو چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کا اسٹیل سے لے کے المونیم تک بے شمار چیزیں, ہزاروں چیزیں اس میں آتی ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود ترکی کے اندر ہی بن رہی ہیں نا, مینوفیکچرنگ بھی ترکی میں ہوتی ہے, ترکی ان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے نا. تو اس لیے نا آپ کو پرائسز کا اگر آپ اس کو لیں گے کمپیئر کریں گے تو ترکی اور پاکستان کی پرائسز میں بے تاشا فرق ہے نا. اس وجہ سے وہاں کنسٹرکشن بہت آسان ہے پاکستان کے نسبت اس وقت. اچھا, یہاں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب نے جب سٹارٹ کیا اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو ڈیلرز کی, تو کیا سارے لوگ اب جو ہیں وہ اسی کام میں آ گئے ہیں زیادہ تر؟ بھائی صاحب ملک ریاض صاحب کے لیے نیگیٹو پازیٹیو بہت سارے نا لوگوں کے تھاٹس ہیں, لیکن ایز اے ریئل اسٹیٹ ایک ڈیلر ہونے کے ناطے یا اس کو ڈیل جس طرح ہم کر رہے ہیں, تو میری نظر میں اس پراپرٹی میں نا ریئل اسٹیٹ کے کام میں اگر اس انڈسٹری کو جدت دی ہے تو ملک ریاض صاحب نے دی ہے. بے شک صحیح. اور جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا ہے نا, مطلب ایک ایز اے پرسن نا, میرا نہیں خیال کہ آپ پورے ایشیا میں دیکھیں گے نا تو ان سے زیادہ کسی نے نا اس فیلڈ میں ورک کیا ہے نا یا ڈیلیور کیا ہے بیرونی ممالک میں, بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کیا انہوں نے. سر ان کی کوئی بھی صاحب بحریہ کو لے لینا, بحریہ فیس 8 سے لے کے بحریہ انقلاب تک آپ چلے جائیں گے نا, یا کراچی بحریہ ٹاؤن میں, کراچی بحریہ ٹاؤن میں دیکھ کے آیا تھا, آپ دیکھ کے بھی آئیں گے نا, اب نئے شروع ہوا ہے. جی مطلب جہاں بھی آپ جائیں گے انہوں نے جو وہاں پر معیار رکھا ہوا ہے سوسائٹیز کا یا جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق. بالکل, یہ بات جو آپ نے کہی کہ اگر کوئی بیرون ممالک سے اگر کوئی فیملی رہتی ہے وہاں پر 25-30 سال گزار کے آتی ہے تو وہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے کو ترجیح دے کہ وہاں پہ ان کو وہی معیار ملے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسٹینڈرڈ آپ کو جو ملے گا وہ بالکل نا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو بحریہ کے ہر فیس میں ملے گا. اس وجہ سے نا اچھا راشد بھائی, یہ جو کوسار کا ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی اب بہت زیادہ پراپرٹی کا بزنس شروع ہو گیا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا, تو وہاں کے کیا حالات ہیں جو ہمارے کوسار کے ہو گئے یا یہ ہزارہ میں گلیات وغیرہ کے؟ بھائی صاحب پہلے جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ جب حالات اسٹیبل ہوں گے تو آپ کا گوادر سے لے کے مری تک ہر جگہ حالات نا کام اچھا ہوگا نا. حالات اسٹیبل اگر نہیں ہیں ملک کے آپ کے تو گوادر سے لے کے, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس ٹائم ملک کے جو حالات ہیں پراپرٹی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت, بالکل ٹھیک نہیں ہے نا. کیونکہ کیا کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چلیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو, آپ یہ بتائیں. ظاہر ہے وہ شوق رکھتے ہیں جو بیرون ممالک میں ہمارے ناظرین یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے, ان کو وہ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے, تو کیسے ہوں گے یہ حالات بہتر؟ حالات ٹھیک ہونے کے لیے بھائی صاحب سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی اسی وجہ سے آئے گی جب کوئی بھی گورنمنٹ نا جو لوگ ہم منتخب کریں گے گورنمنٹ کو, ان کو 5 سال کا ٹینیور ملے گا, تو پھر جا کے لوگوں کو بھی اداروں کو بھی آپ ان کے اوپر ٹرسٹ ہوگا کہ کم از کم 5 سال تک یہ گورنمنٹ رہے گی نا. جب آپ کو اپنی گورنمنٹ کا جنہوں نے بیسک آپ کی یہ پالیسیز بنانی ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ 6 مہینے کے لیے آئے ہیں 4 مہینے کے لیے آئے نا, تو ان حالات کو اسٹیبل کرنا آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے نا. تو یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے جو ہیں ابھی عہدیدار, انہوں نے ملاقات بھی کی وزیر اعظم سے, تو کیا کچھ حالات کی توقع ہے کہ بہتری کی؟ سر چیمبر کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو چیمبر میں تو الحمدللہ نا اس وقت بھی پچھلے بھی نا ٹینیور میں نا وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں نا. چیمبر تو ہر اس لیول پہ جا کے کام کر رہی ہے یا وہ کوشش کر رہے ہیں نا جو ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کیسے ہوں گے حالات بہتر؟
حالات پراپرٹی کے حوالے سے؟ ریئل اسٹیٹ کے حالات آپ کے تبھی بہتر ہوں گے جب اس ملک میں نئے الیکشن ہو. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا، اور نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، پیپل پارٹی کی ہے نا، کسی پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی، وہ 5 سال کا ٹینیور جب ملے گا، اور لوگوں کو بھی اور اداروں کو بھی اور آپ کے جو بیرون ملک لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ 5 سال کی یہ گورنمنٹ ہے، ان کی پالیسیز 5 سال تک رہیں گی، تب جا کے حالات سٹیبل ہوں گے. ادروائز آپ کہیں گے نا ابھی 6 مہینے یا 4 مہینے کی گورنمنٹ میں رہے، یہ حالات یہ 4-6 مہینے میں صرف آپ کے یہ فوڈ کی چیزیں نا، یہ الیکٹرسٹی باقی ایشوز پر اگر یہ حکومت کنٹرول کر رہے تو بہت بڑی بات ہے. جو آپ لانگ ٹرم میں کہہ رہے ہیں، لانگ ٹرم میں یہی ہے کہ 5 سال کے لیے نا جو نئی گورنمنٹ کوئی بھی آئے گی نا، جب تک وہ 5 سال کے لیے اس کو نا مینڈیٹ نہیں ملتا، اس وقت تک آپ کے حالات جو ابھی چل رہے ہیں یہ حالات سٹیبل نہیں ہو سکتے. اچھا راجد صاحب، آپ نے بڑی محنت کی اس شعبے میں اور ایک نام بنایا، ایک منفرد نام بنایا ہے، تو آخر میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ کیا راز ہے کہ آپ کی ترقی کا، اور کس لیول پہ جا کے آپ نے محنت شروع کی، اور آج جو جس ایک مقام پہ آپ کھڑے ہیں، لوگ آپ پر اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ماں باپ کی دعائیں تو شامل ہوتی ہیں، آپ کا اس میں کیا کردار رہا؟ بھائی صاحب، کوئی بھی آپ لے لیں بزنس ٹائکونز، بلینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، تو ریئل اسٹیٹ کے وجہ سے میں اکثر نا ماں باپ کی پہلے آپ نے جو کہا دعائیں ساتھ ہیں ہی ہیں الحمدللہ نا، جی جی، انہی کے بل بوتے پہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن ایک چیز جو اکثر ہم اپنے دوستوں کی محفل میں بھی ذکر کرتا ہوں، اس کا اکثر نئے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے 25-23 سال کا جو کیریئر ہے اس میں کس طرح نا یہاں تک پہنچے نا. تو الحمدللہ ہمیشہ دوستوں کو بھی نئے آنے والوں کو بھی ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ایک امپائر کھڑی کر دیں یا ایک ریڑھی لگا لینا، اس کا بزنس کا جو چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں نا، وہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں نا. سب سے پہلے وہ آپ کی نیت، آپ کی ایمانداری، آپ کی محنت، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل. میں آپ نے آپ کو پہلے کیا بتا چکا ہوں، جیسے کہ آپ امپائر بھی کھڑی کر دیں تو اس میں 4 یہی چیزیں انوالو ہوں گی. آپ کی محنت ہے، ایمانداری ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل ہے. 5ویں چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور کوشش میں نے ہمیشہ الحمدللہ اپنی فیلڈ میں رہ کے یہی کی ہے کہ اس کو نا جتنی ایمانداری کے ساتھ ہو سکے نا وہ کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی نا. آپ نے تہیہ کر لیں کہ آپ نے حرام نہیں کھانا، اور اس بات پہ اپنا بلیو رکھ لیں کہ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا نا. تو الحمدللہ نا آپ یہ چیزیں سامنے رکھ کے نا انہیں کیے نا، اور آج تک اللہ کا کرم ہے نا انہیں پہ قائم ہے نا. اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ. بہت شکریہ راشد بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ راشد صاحب جو نئے آنے والے جو لوگ ہیں اس کام میں، ان کے لیے ایک مثال ہیں، ایک ایمانداری کی مثال. اور میں بار بار اس لیے ان کا یہ ایمانداری کا یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے اندر لالچ نہیں ہے. میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اور بھی بے شمار میرے دوست ہیں، ڈیلرز ہیں، انویسٹرز ہیں، بہت سارے دوست ہمارے ہیں یہاں پر. لیکن وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنا انہوں نے بزنس چلایا اور چلا بھی رہے ہیں. لیکن راشد بھائی نے جس طرح محنت کی اور بغیر کسی لالچ کے ان جو انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد دیا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں انویسٹرز کو اعتماد دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ بلا جھجک اپنا پیسہ لگائیں گے، اور اس طرح کے جب لوگ سامنے آئیں گے تو ان کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ملک کی جو حالات ہیں وہ ابھی تھوڑے سے اس معاملے میں ابھی بہت پیچھے ہیں. جو پراپرٹی کا جو بزنس ہے وہ اس ٹائم اس کی جو کوئی حالت ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے. لیکن اگر نئے الیکشن ہوں، نئی حکومت آئے، چاہے کوئی بھی حکومت آئے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، نون لیگ کی آتی ہے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، تو تب جا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مشرف دور میں واقعی بہت ترقی ہوئی پراپرٹی کے کام میں، تو ہمیں توقع رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے اور پراپرٹی کا جو کام ہے ایک مرتبہ پھر بلندیوں پر جائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان AD عباسی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.